اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹائمز پر آنے والے خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے 6 صدی عیسوی میں ایران کا حدود دربہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایران کا حدود دربہ جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے جو 6 صدی عیسوی میں تھا۔ سلطنت ایران افغانستان، بلوچستان، سودیانہ، بلخ، عراق اور موجودہ پرشیا، جس کو فارس کہا جاتا تھا، پر مشتمل تھا۔ ایران کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ایران کا لفظ آریانہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین۔ 9ویں صدی قبل المسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ روس کے جنوب سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغروس کے وسطی علاقے میڈیا میں آباد ہوئی، اس لیے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی اور ایران کے صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس یعنی فارس میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں پارسی کہا جانے لگا۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,36,400 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 صدی میں ایران کی سلطنت کتنی ہو سکتی ہے۔ ایران کے مذہبی عقائد کی اگر بات کی جائے تو آریوں کی قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف اور صاف ستھرا آسمان، آگ، ہوا، حیات بخش بارشیں، ان سب کی پوجا و عبادت کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ اور روشنی کو آسمان کا فرزند کہا جاتا تھا۔ آسمانی دیوتا جسے وارونا کہا جاتا تھا، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ متھرا کو روشنی کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ وارونا اور متھرا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ انسان کے دلوں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اسی مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا، جو کہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی تھا۔ آج سے کچھ وقت پہلے اس کو صرف ایک فرضی انسان سمجھا جاتا تھا، جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، مگر دلائل و شواہد کی بنا پر اسے حقیقی انسان تسلیم کرنا پڑا۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبے کا باشندہ تھا۔ اس کی جوانی نہایت تنہائی میں گزری۔ ہمیشہ غور و فکر میں محو رہنے کی وجہ سے اس کا اس پر یقین بن گیا کہ اسے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی پیغمبری کا اعلان بھی کر دیا۔ 10 سال تک اسے اپنے وطن میں بہت کم کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر اس نے مایوس ہو کر ایران کا رخ کیا اور صوبہ خراسان کے ایک شہر کشمار میں پہنچا، جہاں اس کی ملاقات وستاب سے ہوئی۔ وستاب شہر کشمار کا حکمران تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ کے وزیر کے 2 بیٹے اور بادشاہ کی ملکہ زرتشت کے نئے دین میں داخل ہوئی۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے جادو سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کے سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ خود اس کے دین میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ کی وجہ سے اس کے مذہب کو بہت ہی ترقی و عروج ملا۔ جس کو زرتشت خدا مانتا تھا، اسے اس نے اہورا مزدا کا نام دیا۔ اہورا مزدا کے متعلق ایرانیوں کا عقیدہ ایسا تھا کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلی خدا زروان ہے اور وہ 1000 سال تک قربانیاں دیتا رہا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جس کا نام وہ اہورا مزدا رکھے۔ 1000 سال کے بعد اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس کی قربانیاں ضائع ہو گئیں۔ تب اس وقت اس کے 2 بیٹے یا موجود ہوئے، ایک اہورا مزدا جو اس کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، اور دوسرا اہرمن جو اس کے شک کا نتیجہ تھا۔ چونکہ اہرمن شک کی وجہ سے پیدا ہوا، اس لیے اہرمن کو شر کا خدا اور اہورا مزدا خیر کا خدا مانا جانے لگا۔
ہوا، پانی، آگ اور مٹی زرتشتیوں کے قریب پاک عناصر تھے اور انہیں وہ کبھی بھی پلید کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب کسی زرتشتی پر بیماری آ جاتی یا پھر وہ قریب المرگ ہوتا تو وہ کسی شفقت اور خصوصی توجہ کا مستحق نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ قابل نفرت ہو جاتا، کیونکہ بیماری اس چیز کی علامت ہے کہ اس پر کسی بری طاقت نے قابو پا لیا ہے۔ اور جب کوئی زرتشتی مر جاتا تو اس مرنے والے کے بھائی، بیٹے اور قریبی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کرتے، زمین میں دفن نہیں کرتے کہ زمین ناپاک ہوگی، پانی میں نہیں پھینکتے کہ یہ پانی کو ناپاک کرے گا، اور جلا کر اسے بسم بھی نہ کرتے کہ اس کی آلائشوں سے آگ بھی پلید ہو جائے گی، بلکہ اس کی لاش کو ایک گہرے کنویں میں لٹکا دیا جاتا اور چیل، کوے اور گدھ اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ یہ لوگ پانی سے منہ نہ دھوتے کہ یہ پلید نہ ہو جائے، بلکہ پانی کی جگہ گائے کا پیشاب استعمال کیا جاتا۔ آگ کی اس قدر تعظیم و تقدیس کی جاتی کہ آگ کے قریب یہ سانس بھی نہ لیتے، بلکہ منہ پر کپڑا باندھ لیتے تاکہ سانس سے آگ ناپاک نہ ہو جائے۔ غرض معبود کی طرح ان سب کی تعظیم کی جاتی۔ چونکہ زرتشت کے دین کو بہت عروج مل چکا تھا، اس لیے اسی اثناء میں وسطی ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کیے اور تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور زرتشت کو بلخ کے مقام پر اس کے ماننے والوں کے درمیان قتل کر دیا گیا۔ زرتشتیوں کو جب ترک وطن کر دیا گیا اور ان کو بحر قزوین کی طرف نکال دیا گیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ آگ کے شعلے زمین کے اندر سے نکل رہے تھے، تو ان لوگوں نے بھی آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ آج بھی ایرانی پارسی موم بتی اور لکڑی کو نہیں بجھاتے، اور سگریٹ نوشی تو ان کے ہاں قطعاً ممنوع ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔